یہ انڈیا سے ہی ایک میسیج آیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں نہ کوئی اسلامی بینک ہے اور نہ کسی بینک میں کوئی مفتی صاحب شرعی ایڈوائزر ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یہاں کے بینکوں سے سیونگ اکاؤنٹ پہ جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ تمہارے لیے شرعاً جائز ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے اکابرین نے یہی لکھا ہے کہ انڈیا کے کفار حربی کافر ہیں، یعنی دارالحرب وہ ہوتا ہے جس میں نہ ایک اس کی علامت یہ بھی لکھی ہے کہ نہ کبھی وہاں پہ اسلامی حکومت ہو، نہ اب موجود ہو، نہ پہلے ہوئی نہ اب ہو، وہ دارالحرب ہے، اور اگر کبھی پہلے تھی اب نہیں ہے یا اب اسلامی حکومت ہے وہ تو دارالاسلام ہو جائے گا۔ تو ہندوستان کو دارالاسلام کہا ہے، دارالحرب نہیں کہا، پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے کفار جو ہیں وہ حربی کافر ہیں، دارالحرب تو نہیں ہے لیکن حربی کافر ہیں، کیونکہ نہ وہ ذمی ہیں نہ مستامن ہیں، یعنی نہ تو ایسا ہوا کہ اسلامی حکومت ہے اور ان سے حاکم اسلام نے ان کی حفاظت کے ذمے کے بدلے میں جزیہ لے رہے ہوں، ٹیکس لے رہے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ وہ باہر سے کوئی آئے ہیں امن طلب کر کے، مستامن بھی نہیں ہے۔ جب مستامن نہیں ہے، ذمی نہیں ہے، تو حربی کافر ہیں، اور وہی جیسے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو حربی کافروں سے سودی لین دین کو جائز قرار دیتی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں سود بنتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں سے اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ سے ان کی رائے کے مطابق سیونگ اکاؤنٹ سے پروفٹ لیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ سود بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ہاں اعلیٰ حضرت نے یہ مزید فرمایا کہ اس کو سود کی نیت سے نہ لیں، بلکہ اس نیت سے لیں کہ کافر کا مال ہے، مباح ہے، وہ خود دے رہا ہے تو لے لیں، تو یہ ان کی رائے کے مطابق ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے کسی ایسے مفتی صاحب نے جو یہی رائے رکھتے ہیں اس وجہ سے ایسا کہا تو بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، ان کے دلائل ہیں، ہم بہرحال منع کرتے ہیں کہ چاہے دارالحرب ہو چاہے دارالاسلام میں تو ویسے ہی منع ہے، چاہے دارالحرب ہو چاہے حربی کافر ہو، بہرحال سودی لین دین نہیں کیا جا سکے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک